خواتین و حضرات، 4 ویڈیوز ہم نے ڈاکٹر اکمل مختوم صاحب کے ساتھ کیے، اور میرا خیال ہے کہ جس نے بھی جب بھی انہیں سنا ہوگا، تو جس طرح سے ہم ان کے عشق میں گرفتار ہیں اور ان کی لیاقت کے ماننے والے ہیں، اسی طرح سے آپ سب بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتے ہوں گے۔ کتنی گہری نظر سے، کتنی عمیق نگاہ سے، کتنی مشکل چیزوں کو اتنا آسان کر کے انہوں نے مجھ تک پہنچایا، اور اسی وساطت سے وہ باتیں آپ تک بھی پہنچی۔ ایسنس یہ تھا کہ ان کی گفتگو اب تک جہاں تک پہنچی ہے وہ یہ کہ کیا مشرق اور مغرب کے یہ جو تضادات ہیں، جو بنیادی طور پر یہ ہیں کہ ہم آپس کے رشتوں میں جو شاطرانہ انداز اختیار کرتے ہیں، جو چالاکیاں دکھاتے ہیں، چالاکیاں کیا ہیں، نادانیاں ہیں، ان کو جس وقت ہم انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یا اپنے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یا ایک ملک کی حیثیت سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان سچویشنز کے ساتھ، عالم معنی انداز نہیں اختیار کرتے، بلکہ انتہائی بیوقوف نظر آتے ہیں دنیا کی نظروں میں، اور ہمیں بیوقوف بنایا بھی جاتا ہے۔ تو کہاں جاتی ہے ہماری وہ شاطر نگاہیں، ہماری چالاکیاں؟ وہ جب ہم انٹرنیشنلی ایک پوری دنیا کا ایک لافنگ سٹاک بن جاتے ہیں ہر لحاظ سے، تو کیا ہے یہ؟ اور اس کا ریورس انہوں نے ہمیں ہائی لائٹ کیا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ ویسٹ کو دیکھیے کتنی سادہ، سمپل، آرگنائزڈ سی ایک وہ زندگی گزارتے ہیں، جہاں ہر کوئی ہر دوسرے شخص کے ساتھ بالکل اسٹریٹ فارورڈ سی لائف گزارتا ہے، اور ہر چیز لگی بندھی پراپرلی، ایک دوسرے کا خیال کرنا، احساس رکھنا، وہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پریڈکٹیبل ہے، ہر شخص کنسسٹنٹ ہے، ایکوٹیبل ہے، معاشرتی لیول پر ہر کوئی برابری کی سطح پر، بہت کم فرق آپ کو نظر آئے گا ہائر سوشل کلاسز اور لو سوشل کلاس کی زندگی میں، تضادات بہت کم ہیں۔ لیکن جس وقت وہی لوگ ایک دنیاوی سطح پر ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی آپس کی ڈیلنگز بھی دیکھ لیجئے، تو اچانک وہی شاطرانہ انداز جو ہمارا آپس کے رشتوں میں ہے، وہ ملکوں کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اور اس سے جو ہم متاثر ہوئے، وہ ہم تو کئی 100 سال تک متاثر ہوتے رہے اسی انداز سے۔ آج کی گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ سے اور ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوں گے کہ کیا یہ جو معاملہ چلتا رہے گا اسی طرح سے، ہمارا اور ان کا، اور یہ جو تضادات ہیں، کیا یہ ہمیشہ قائم رہیں گے؟ یہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ہم بنیادی طور پر تو ایک ہی جیسے ہیں، بنیادی طور پر تو ہم انسان ہی ہیں نا، نکلے تو ہم ایک ہی جد سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کچھ اس طرح کی صورتحال، کچھ ایسے سلوشنز کے اوپر ہم بات کر لیں کہ جس سے کہیں انسان کا جو انسان کے ساتھ بنیادی رشتہ ہے، وہ دوبارہ سے استوار ہو جائے ان بنیادوں پر جو کہ انسانی بنیادیں ہوں۔ اس کے لیے کچھ آپ کے ساتھ نشستیں کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان سلوشنز کی طرف چلیں۔ تو بسم اللہ۔ میرا یہ خیال ہے جی کہ ہمیں پھر سے ماضی کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نتھنگ پریڈکٹس بیٹر دین دا پاسٹ۔ جو آپ کا ماضی ہے وہی آپ کا حال ہوگا، اور مستقبل میں بھی آپ نے وہی کرنا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ پہلے جھوٹ بولتا ہے وہ ابھی جھوٹ بولے گا، اور اگر وہ پریڈکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آگے بھی وہی جھوٹ بولے گا۔ امکانات یہی ہیں، امکانات یہی ہیں، بلکہ سرٹنٹی یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ہر چیز کی جو پاسٹ کو دیکھنا۔ اب شخصی پاسٹ میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو زندگی کی لمٹ ہے وہ تھوڑی ہے، 50 60 70 80 90۔ جو سماجی لائف ہے یا زندگی ہے وہ ذرا لمبی ہے۔ معاشرے کی عمر، معاشی اور معاشرتی جو ہے جی دونوں، جی، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ فرض کیجئے آپ یہ دیکھتے ہیں، ہم بر صغیر پاک و ہند کا
جائزہ پہلے لیں۔ بنگال و پاک و ہند کا جی۔ کرتے ہیں اگر، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 300 سال دیکھیں تو ہماری جو یہ حالت رہی ہے جو کہ اب ہے، اس سے پہلے جو حالت تھی وہ تھوڑی سی انٹروپی کی تھی، جس میں بہت زیادہ تفرقہ تھا۔ 562 کے کتنی ریاستیں تھیں جس وقت انگریز نے ان پہ قبضہ کیا اس جگہ پہ، راجپوتانہ اور کچھ اور کچھ 562 ریاستیں۔ اب مگر اگر آپ اس سے تھوڑا سا پہلے اور جائیں، مغلیہ اور پیک جو مغلیہ کا تھا، جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پورے اس ہندوستان کی جو جی ڈی پی تھی یا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا عمارت تھی، وہ پوری دنیا کا 25% کے قریب تھی۔ دنیا میں سب سے امیر ملک وہ یہ متحدہ سب کانٹیننٹ تھا مغل زمانے میں۔ بالکل۔ جو ایک صاحب انگریز پہلے آئے تھے سفیر کے طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں برس اس انڈیا میں بہت جگہوں پہ پھرا ہوں، میں نے ان سے زیادہ خوش اخلاق، صاف، خوش لباس اور آنریبل عزت نفس والے لوگ نہیں دیکھے۔ کیسی عجیب سی بات، یہ کوئی افسانہ لگ رہا ہے۔ افسانہ یہ جو ایک افسانہ لگ رہا ہے۔ یہ 500 ہمارے بارے میں کہا انہوں نے، ہمارے بارے میں یہ انہوں نے کہا۔ یہ اس وقت کہا جس وقت برطانیہ کی گلیاں گندی، لوگ فقیر، بچوں کے ساتھ ظلم و ستم، اور ٹیمز ایک گندا نالا، ٹیمز ایک گندا نالا، اور نظر نہیں آتا تھا آپ کو جو لندن میں شام کے وقت آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لوگ کچھاروں میں رہتے تھے، لباس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پھٹا کپڑا پہن لیں، کھالوں اور ریگز کے اوپر ان کی زندگی تھی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، آلو تھے یا مچھلی ہوگی یا چرایا ہوا بکرا، فش اینڈ چپس۔ اب ہمارے یہاں پہ جو 2000 قسم کی دالوں کی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاہ جہان کا جو کک تھا، اس کو 2000 قسم کی دالوں کی صرف ریسیپیز آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ریشم، زربفت، کمخاب، عطریات، نفیس کپڑے، بنگال کی بنی ہوئی سلک اور وہ ململ، تو یہ جو سارا تھا، اور یہ کمرشل تھا اور انڈسٹریلائز تھا، جس سے معیشت بہت اچھی تھی۔ انڈسٹریلائز تھا، معیشت بہت اچھی تھی، اور تعلیم کا سسٹم بہت اچھا تھا۔ ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں بیوٹیفل ٹری۔ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ گاندھی صاحب سے پوچھا کہ یہ بھارت میں تعلیم کا کیا ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم، ہمارا سسٹم تو آپ لوگوں نے چرایا۔ تو انگریز نے پوچھا نا ان سے کہ تعلیم کا، انہوں نے کہا ہمارا سسٹم تو آپ نے چرایا۔ مدراس کا جو سسٹم تھا سکولز کا، وہ انگلستان میں چلا گیا۔ انگلستان میں پہلے تعلیم نہیں تھی۔ یہ لوگ یونیورسٹیوں کی باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ اب جو غلامانہ ایک تاریخ اگر ہمارے ذہن پہ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، مطلب میں ان کو اب کیا بتاؤں، ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہیں اپنے طور پہ۔ انگلستان کے اندر اسکول نام کی یا مدرسہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 200-300 سال پہلے کچھ نہیں تھا۔ سیمنریز ہوتی تھیں جس پہ صرف پادری یا مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، لیٹن پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ کچھ جو اینشنٹ، جو ہم لوگوں نے جو ٹرانسلیٹ کر کے کتابیں انگریز کو دیں، وہ پڑھائی جا رہی تھی۔ جو یونانی کچھ نسخے جن کو مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر وہ یہاں پہ
اندلس سے لے کے آئے تو اور ابن سینا کی پڑھائی جا رہی تھی کتاب الکیمیا اور طب. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں وہاں پہ صرف سیمنریز یا چرچ کے جو اسکول ہوا کرتے تھے جس میں صرف پادری پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے یا پادری بننے کے لیے ان کو تعلیم دی جاتی تھی. آپ نے سنڈے اسکول کا کانسیپٹ سنا ہوگا. سنڈے اسکول میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو بیسک ابجد پڑھانے کے لیے سنڈے کو آنے کی اجازت تھی کہ وہ کچھ تعلیم حاصل کر سکیں. یعنی جو لٹریسی تھی اس زمانے کی انگلستان کی وہ چند فیصد بھی نہیں ہوگی، اشاریہ چند فیصد تھی، کیونکہ صرف امیر لوگ پڑھ سکتے تھے اور وہ بھی گھر پہ پرسنل ٹیوٹر منگوا کے. وہاں پہ یہ اسکول اس طرح آنے جانے کا نہیں تھا. کیسی انوکھی بات. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ جو ہے نا یہ بیوٹیفل ٹری، اس میں یہ کتاب میں ایک ہندوستانی آتھر نے پرانی تاریخ کے بارے میں جو مغلیہ زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے تک جو تھی اس کے بارے میں یہ لکھا تھا. ہر گاؤں ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکس جنریٹنگ اینٹی تھی. ایک جو گاؤں تھا نا وہی ٹیکس جنریٹ کرتا تھا فصل سے اگانے سے جارا کچھ وہ بارٹر کر لیتے تھے، کچھ بیچ دیتے تھے. اور ہر گاؤں کی جو اپنی پنچایت تھی وہ اپنے گاؤں پہ فخر کرتی تھی اور فخر کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں میں صفائی اور گاؤں میں تعلیم یہ عام تھی. اور ایک دوسرے گاؤں، بڑے گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کیا کرتے تھے کہ تمہارا مدرسہ اچھا ہے کہ ہمارا مدرسہ اچھا ہے. ہندو کو تعلیم دی جاتی تھی سنسکرت، ریاضی، کیمیا وغیرہ وغیرہ. مسلمان کو تعلیم جاتی تھی عربی، فارسی تو زبان ویسے ہی تھی، سب پڑھتے تھے. تو عربی قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور باقی جو ساری کیمیا، ریاضی. سو دے ور بیسک سسٹمس. دین ریلیجن، ہندو فار ہندو، مسلم فار مسلم، سیم پلیس. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں جب کہ ہم لوگ، اور یہ 400-500 سال کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے زیادہ خوش لباس، سب سے زیادہ امیر مملکت، دنیا کا 25% مال، دولت، سونا اس جگہ سے جنریٹ ہوتا تھا. تجارت چین سے لے کے یورپ تک اور بیونڈ مڈل ایسٹ ہر ہوئی تھی. اب آپ کو یہ پتا ہوگا، آپ کی زندگی میں ہی ہے، جب ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو عربی لوگ خیرات لینے کے لیے پاکستان آیا کرتے تھے. جی میرے والد صاحب سناتے کہ ان کے گاؤں میں اس زمانے کے عرب آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے ہم بھوکے مر رہے ہیں، تو بہت برا حال ہے اور ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں. تو چندہ کیا، بہت سارے انہوں نے گاؤں میں لوگوں نے جو جس کے پاس تھا وہ لے کر آئے، محبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے ہاں سے آئے ہیں، تو اکٹھا کیا اور ان کو پھر بڑا خوش کر کے بھیجا اور ان سے کہا کہ بس آپ کو کچھ ہمیں نہیں، اور آپ ہمیں کچھ وہ عربی آیتیں پڑھ کے سنا دیں لہن سے، اور کہ آپ ادھر سے آئے ہیں، ہاں تلاوت کر کے سنا دیں. تو کہہ لیں بس ہم اس پر جھومتے رہے. اور تو یہ تھا بہرحال. سو کیا یہ جو ہمارا ایک رشتہ ہے اپنی نشت ثانیہ کے ساتھ، اور یہ جو ایک آپ نے دکھایا ہمیں ایک منظر اس زمانے کا، اگلی جو ہم بات چیت آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے اس میں میں اس پر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دور کبھی ہمارے ہاں دوبارہ بھی آ سکے، اور اگر یہ ممکن ہے تو پھر اس کی چیدہ نکات کیا ہوں گے کہ جن سے ہم اس طرف بڑھ جائیں. تو خواتین حضرات،
یہ ایک منظر تھا جو آپ کو یہ بتایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے اسی انداز کی زندگی گزار رہے ہیں یا ہمارے یہی حالات تھے جو نہیں ہے. آپ جانتے بھی ہیں، خیر کوئی نئی بات تو نہیں تھی یہ، لیکن بہرحال یہ بات حوصلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پاسٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پریڈکٹ کرتا ہے فیوچر کو بھی، تو پھر اس کے امکانات ہیں کہ یہ جو کنڈمنیشن ہے اور جس ذلت و رسوائی کی کیفیت میں ہم آج ہیں بین الاقوامی طور پر، اس سے چھٹکارا ممکن ہے. اگلی گفتگو یہیں سے شروع کریں گے.